مفتی صاحب، بچوں کو کتابیں پڑھانے میں اور قرآن حفظ کرانے میں بہت فرق ہے، اس میں ہر بچے کا الگ سبق سبقی اور منزل سننی ہوتی ہے اور اس میں ٹائم بھی مستقل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے قاریوں کی محنت اور پابندی بے شک قاریوں کی محنت اور پابندی میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی تنخواہوں میں انہوں نے سینکڑوں بچوں کو حفظ کروایا ہوتا ہے، اور یہ صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے قاریوں کی ہمت ہے کہ تھوڑی سی تنخواہوں میں سارا دن بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس میں بھائی میں قاریوں کو سلام کرتا ہوں، لیکن مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ایفرٹس اتنی زیادہ، محنت اتنی زیادہ، تو آپ بچوں پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی جائے۔ جہاں قاریوں کی محنت بچوں کو پڑھانے میں ہے، ٹانگیں توڑنے میں بھی قاریوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ موت کا شکار ہوئے ہیں بچے۔ میں نے تو ابھی ایک قاری کو جس نے بچہ مار دیا چند مہینے پہلے، میں نے تو سوچا تھا میں بلاگ بناؤں گا جا کے، لیکن بچے کے باپ نے ہی معاف کر دیا، وہ کیس ہی ختم کر دیا۔ وہ ڈرتا ہے قاری سے کہ حضرت جی، میں نے کہا یار بچہ مار دیا جان سے یار۔ تو اس لیے مارنا دور کی بات، قاریوں کو عزت دو، محبت دو، ان کی بڑی ایفرٹس ہیں، بہت ان کی محنتیں، ہاتھ لگانے کی بچے کو اجازت نہیں۔ مارنا دور کی بات، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ بچے کے سر پہ آپ نے پیار کرنا ہے، بس سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، بس اس سے زیادہ قطعاً نہیں۔ اور مسجدوں میں، مدرسوں میں کیمرے لگاؤ ہر جگہ، بہت سختی کرو اس پہ۔ سارے قاری نہیں مارتے، لیکن قاریوں کی مار جو ہے نا، ہم نے بہت لوگ باغی ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا تھا، میرے سامنے ایک بندہ لڑکا آیا جو ہیجڑا بن گیا تھا آپریشن کروا کے، رو رہا تھا اپنی کہانی سناتے ہوئے، کہہ رہا ہے مجھے قاری صاحب نے اتنا مارا تھا نا، جس کی ری ایکشن میں یہ ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ کہانی ہوئی، یہیں اسی مسجد میں تبلیغ جماعت آئی ہوئی تھی، اس میں وہ بیچارہ آیا ہوا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ مجھے گانے بجانے کا شوق تھا، لڑکوں کو بعض کو ہوتا ہے فلمیں دیکھنے کا، تو میرے والدین بہت پریشان ہوئے، انہوں نے مجھے لا کے مدرسے میں کسی قاری صاحب کے پاس ڈال دیا کہ ہمارا بچہ قرآن و سنت پڑھے تاکہ گانے بجانے سے دور ہو۔ کہہ رہے امی بس ٹھیک ہے، ہم نے کہا چلو صحیح ہے۔ اب چونکہ پرانے گانے سنے ہوئے تھے، ایک دن زبان پہ گانا آ گیا۔ ایک تو بچے کی قربانی اتنی بڑی کہ وہ گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے چھوڑ کر اس نے کہا چلو یار والدین نے سختی کی ہے، والدین کی سختی اس نے برداشت کر لی کہ ٹھیک ہے بھائی قرآن پڑھے گا۔ اب کہہ رہے ہیں میری زبان سے کوئی پرانا گانا تلاوت میں، جیسے تھوڑی ہوتا ہے نا بچے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی گانا نکل گیا جو سنے ہوئے تھے اس میں۔ ایک بچے نے جا کے قاری صاحب کو شکایت کر دی کہ یہ تو گانا گا رہا ہے۔ اب کوئی بھی ہوتا سمجھدار وہ کہتا ہے بچہ ہے یار، اس کو سمجھا دیا جاتا بیٹا نہیں آپ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کی دنیا الگ ہے، گانے بجانے کی دنیا الگ ہے، محبت سے سمجھا دیتا، پھر بھی گاتا، پھر محبت کیا ہے، یعنی ینگسٹر ہے نا، ابھی نوجوان ہے، آرام سے آئے گا۔ تو قاری صاحب نے کہتا ہے مجھے اتنا مارا ہے نا درندوں کی طرح، میں نے یہ مار اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، قاریوں کی مار، مجھے نہیں مارا، میں نے تو پڑھا ہی نہیں، میں نے تو اپنے بھائی سے پڑھا ہے۔ میرے بڑے بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ہمیں سارا قرآن A to Z شروع میں والد صاحب نے پڑھایا، اس کے بعد بڑے بھائی نے پڑھایا، انہوں نے تو ایک تھپڑ بھی زندگی میں کبھی نہیں لگایا۔ تو صبح فجر کے بعد لے کے ہم سب بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، چلو بھائی، ان کا رو بھی اتنا ہوتا تھا، ہم آرام سے پڑھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے۔ تو اتنا مارا ہے نا اس لڑکے، اس نے مجھے خود کہا کہ میری کہانی آپ سناؤ لوگوں کو۔ کہہ رہا ہے اتنا مارا ہے کہ میں بغاوت پہ آیا ہوں، اور میں جا کے پھر گانے بجانے نہیں، میں ہیجڑوں کے ساتھ جا کے بیٹھا ہوں، اور ان کے ساتھ میں نے ڈانس سیکھا، پھر انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ آپریشن کروا لو، اس میں بڑا پیسہ آئے گا، لڑکی جیسے بن جاؤ گے۔ کہہ رہا ہے میں نے جا کے آپریشن کروایا، اور پھر ایک دن میری ماں کو نہیں پتا یہ سب چیزیں، ماں باپ حیران ہے ہو کیا رہا ہے اس کو، پھر بہرحال ان کو پتا چل گیا تو مرد ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھے بڑے جو یہ جو ہیجڑے بنے ہوئے ہیں نا، جو ناچنے والی ہیں، نام بھی بتایا، میں اچھا نہیں ہے ممبر پہ نام لینا، تو اس نے پھر بڑے ڈانسر کے نام بتایا، ان سے سب سے ان کی دوستیاں تھیں۔ اس نے کہا یہ سب اکیلے میں روتے ہیں، انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے ناچ کے کمائے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہماری زندگی سے جذبات زیرو ہو گئے ہیں۔ اللہ نے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا، عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کے مرد ہونے کی بیس پہ، مرد بیوی سے محبت کرتا ہے اس کے عورت ہونے کی بیس پہ، پھر اللہ اولاد دیتا ہے، گھر بستا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جتنی بڑی ڈانسر ہیں جو ہیجڑے بن گئی ہیں نا آپریشن کرا کے، جب یہ آپریشن ہوتا ہے نا بال بھی لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود آٹومیٹیکلی نسوانیت آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی عورت پنا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ وہ نتیجہ یہ نکل کہ جذبات کیا ہو جاتے ہیں، ختم۔ کہہ رہے اب ہم جب میاں بیوی کو بچوں کے ساتھ کہیں گاڑی میں شاپنگ پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، ایسے دل ترستا ہے کہ پیسہ نہ ہوتا لیکن یہ زندگی ہوتی ہے، وہ ٹماٹر والا ہم سے اچھا ہے، رکشے والا ہم سے اچھا ہے، پیسہ نہیں ہے لیکن بیوی بچوں کی محبت ہے، یار ہماری تو زندگی زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رو رہا تھا، پھر لگ کے رو رہا تھا، مجھے کہہ رہا ہے خدا کے لیے یہ آپ لوگوں کو بتاؤ تاکہ ینگسٹر اس طرف نہ جائیں، کیونکہ پیسے کے لیے نا یہ اس طرح کے کچھ ڈاکٹر بھی ہیں ظالم، وہ بھی آپریشن کر دیتے ہیں، ہیجڑے ان کو پیسے دیتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں نا ہماری کمیونٹی بڑھے، تو وہ پھر نوجوانوں کو اس طرح سے ورغلا کے اس فیلڈ میں لے آتے ہیں۔ تو میں نے قاریوں کی مار سے بچے بگڑتے ہوئے دیکھے۔ ایک اور بڑے اچھے مولانا صاحب، اتنے نیک، اتنے پرہیزگار، پتہ چلا جی بچہ شراب پی رہا ہے،
ابے بھائی اتنے نیک گھر میں جس کے خاندان میں کبھی شراب نہ ہو. ہسٹری چیک کی ہے تو جی بچے کو مدرسے میں داخل کیا تھا, قاری صاحب نے اتنا مارا ہے, ایک دفعہ نہیں, اور پھر قاری صاحب نے یہ بھی کہا گھر بتایا تو پھر ماروں گا. بچہ ڈر کے گھر بھی نہیں بتا رہا ہوتا تو کب تک ہوگا بھائی. ریئیکشن ہوا, بچہ بھاگا ہے, پھر چرسیوں ہیروئن میں بیٹھنا شروع کیا. تو کتنا بڑے گھرانے کا بچہ خراب. خیر وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا, لیکن ٹھیک کرنے میں کتنا ٹائم لگا ان کو. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ, اب ٹھیک ہے وہ, لیکن ہر ایک ٹھیک نہیں ہوتا. اور جو ٹینشن ہوئی ہوگی ماں باپ کو, اس لیے میں بانگ دوہل بیان کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے کچھ مولوی یہ بتانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں مدرسے والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. مدرسے برے نہیں ہوتے, یاد رکھو, مدرسے اس لیے نہیں بنے ہوتے, لیکن مدرسوں میں قاریوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. نمبر 1, سب سے زیادہ کنٹرول مار نہیں, ہاتھ نہیں لگانا ہے. اگر کسی مدرسے میں آپ کو پتا چل جائے کہ وہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے اور قاری بچوں کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے, قاری سے بدگمان نہ ہو. 99% قاری نیک ہی ہوتے ہیں, شریف ہی ہوتے ہیں, لیکن بھائی 1% بھی رسک کیوں لیں ہم, 1% بھی رسک نہیں لیا جائے. تو کیمرے لگے ہونے چاہیے, ہر وقت نگرانی ہونی چاہیے, بس یہ ضروری. اور ہاتھ لگانے کی, دیکھو قاری صاحب بچے کو گال پہ کبار کر رہا ہے, یا کوئی بھی بڑا آدمی, صرف قاری نہیں, کوئی بھی, بھائی آپ یہ ٹھیک نہیں ہے. پیار کرنا ہے بچے کے سر پہ, ہاں اپنے بچے ہیں ان کو جہاں مرضی پیار کرو, لیکن اجنبی آدمیوں کے حوالے اس زمانے میں نہیں بچوں کو کیا جائے گا. اور ایک بندے نے بڑی صحیح بات کی ہے, اس نے کہا بیٹیوں سے زیادہ نا آج کل لڑکوں کی حفاظت ضروری ہے, بچیوں سے زیادہ بچوں کی حفاظت ضروری ہے آج کل. یہ جو گے ٹائپ کے بغیرت لوگ ہیں نا, یہ سوسائٹی میں بہت اسپیڈ سے پھیل رہے ہیں. پتہ نہیں, میں نے تو کہا تھا اس کو اٹھاؤ کیس کو, ایسی کی تیسی, محتمی کو بھی پکڑیں گے اور قاری کو بھی پکڑیں گے. میں تو پورے کیمرے لے کے پہنچ رہا تھا, لیکن انہوں نے بتایا کہ باپ نے وہ کر دیا, تو اب مدعی سوس گواہ چوس والا معاملہ ہو جائے گا نا. باپ بولے گا ہم, باپ کو یہ فضائل سنائے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, قرآن پڑھنے کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے. دوسرا یہ بھی سکھا دیا جاتا ہے بھائی اس کی موت لکھی ہوئی تھی اس ٹائم پہ, پھر اس کو یہ فضائل سنا, بھائی تو موت تو لکھی ہوئی ہوتی ہے, مرنا تھا, صبر کرو, اللہ اس کا آخرت میں اجر دے گا. صبر الگ چیز ہے, سوسائٹی سے کرائم کو ختم کرنا الگ چیز ہے. آپ صبر کرو یہ سوچ کے کہ لکھی ہوئی تھی موت, لیکن کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے قصاص اور سزائیں رکھی ہیں. ورنہ تو شریعت حکم دیتی جس کی چوری ہوئی ہے ہاتھ نہ کاٹو چور کے, صبر کرو, کوئی بات نہیں, تمہارے مقدر میں چوری لکھی ہوئی تھی. قصاص کا حکم تھوڑی ہوتا. اللہ نے کہا ہے تمہارا کوئی بندہ مار دے تمہیں بھی اجازت ہے قصاص لو اس سے, اللہ کہتے صبر کرو, یہ تو لکھا ہوا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ان کو سزا ملنی چاہیے, اور جب ان کے کوڑے پڑے, ان کو سزا ملے تو بولے لکھا ہوا تھا کہ تیری پشت پہ کیا لگیں گے, کوڑے لگیں گے, تیرے مقدر میں ذلیل ہونا لکھا ہوا تھا. مفتی سے بچوں کو کتابیں پڑھانے میں میرا سوال یہ کہ چہرے کی بالوں پر دھاگا لگوانا. ایک بچے کو میں نے دیکھا اتنا سا رہ گیا, وہ بڑا ہی نہیں ہوا. پتہ چلا جی قاری صاحب اس کو 4-5 سال مدرسے میں اتنا کوٹتے رہے ہیں, اتنا مارتے رہے ہیں, اور نہ اس کی نیند ہوئی ہے رات کی, اور ماں باپ سپورٹ ہی نہیں کیا. ماں باپ نے کبھی قرآن پڑھنے میں پٹ رہا ہے نا. اب اتنے سے عمر میں بچے کے ساتھ جب یہ ہوگا تو وہ تو اس کی جو گروتھ کی عمر ہے وہ گروتھ ہوگی. اچھا ایک اور اچھا ہوا, یاد آتی ہے چیزیں ٹائم پہ یاد آ جائیں. کچھ بچے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے گلے ہی بیٹھ گئے, آوازیں نہیں نکلتی منہ سے. میں نے کہا یار, ابا نے بتایا کہ قاری صاحب اتنا زور سے چکھواتے تھے کہ بچے کا گلا, جو آواز کے لنگس ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ کے لیے ڈیمیج ہو گئے. یہ بھی کیسز ہیں. تو بے لگام دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی کہ کسی کو بھی کھلی ڈلی چھوڑ دے تو جو مرضی کرتا رہے مذہب کے نام پہ. نا, میں بار کہہ رہا ہوں سارے قاری ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بچوں کے گلے بیٹھتے ہوئے, اتنا چکھوایا ان کو, اتنا چکھوایا, زور سے پڑھو بھائی, اتنا نہیں چکھواؤ, آرام سے پڑھوا لو اس سے. نہیں جی پھر ہمیں آواز نہیں آتی تو ہو سکتا ہے پڑھنا رہو. اتنا چکھواتے ہیں 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کہ اس کا گلا بیٹھتا ہے. پھر ٹھئی ہو گیا غرارے کر کے, پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے آواز اس کی خراب ہو جاتی ہے. یا تو بیٹھ جاتا ہے یا آواز ہی گئی, خراب ہو گئی, وہ ساری زندگی کے لیے گلا خراب ہو گیا. یہ سارے ظلم زیادتی ہمارے ہی ملک میں ہو رہے ہیں. تو اسکولوں کے اپنے مسائل ہیں, سب جگہ ہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ چہرے کے بالوں پر دھاگا لگوانا کیسا ہے, جائز ہے؟ سفید بالوں کو مہندی لگوانا جائز ہے؟ میں اپنا خاندان, ہاں آئی بروز کو نہیں باریک کر سکتے, خواتین جو آئی بروز باریک کرتی ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. میں اپنے خاندان کے ساتھ, اللہ یہ کہ کسی کی بہت ہی بھدی آئی بروز ہوں, بہت ہی زیادہ بھدی, نارمل اس سے ہٹ کے, تو وہ اتنا کر سکتی ہے جو نارمل اس میں آ جائے. لیکن یہ جو ایک فیشن بن چکا ہے, سب خواتین اپنی آئی بروز کو باریک کر رہی ہوتی ہیں, بالکل حرام ہے, حدیث میں اس عمل پہ لعنت ہے, اس سے اچھی بھی نہیں لگتی. ایک وحشت ہوتی ہے, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ڈیزائننگ کو چینج کیا, اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو چینج کیا ہے. میں اپنے خاندان کے ساتھ گھومنے نہیں جاتا کیونکہ وہاں مس گیدرنگ کا ماحول ہوتا ہے اور گانا بجانا بہت اچھا کرتے ہو. آج کل کزنوں کے ساتھ بڑی بے حیائی ہوتی ہے, سب ٹھمک چھلو بنی جا رہی ہوتی ہیں.
ایسے ماحول میں مت جاؤ. اب تو عمرے پہ لوگ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, میں عمرے پہ جو میرا ہوٹل تھا اس کے قریب میں ایک فیملی تھی, وہ اتنی ہلا گلا لگ ہی نہیں رہا تھا یہ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں. بھائی عمرے پہ ہو, تھوڑا اللہ کر لو, احرام کی حالت میں ہو. وہ جو ہنسی مذاق پوری رات لڑکیوں کے کہہ کے لڑکوں کے کہہ کے, جیسے یہاں کوئی تفریح کے لیے آئے ہوئے. صبح میں جب مجھے تو سویا ہی نہیں گیا پھر اس ماحول میں, جب میں باہر نکلا میں نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ بس جی پوری فیملی آئی ہوئی ہے, 2 کمروں میں اچھے خاصے لوگ, اور وہ لڑکے لڑکیاں. میں نے کہا یہ سب آپ کی بہنیں نہیں جی, کزنیں ہیں, کچھ فلانی مامی ہیں. یار پردہ کہاں گیا یار؟ عمرے کے سفر پہ تو کم از کم تھوڑا خیال کر لو نا. تو یہ عمرہ تھوڑی ہے, یہ تو آپ اور گناہ کما رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائی یہ ہندوؤں میں کزن بہن کی طرح ہوتی ہے, انگریزوں میں بھی کزن بہن کی طرح ہوتی ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, پھینکتا نہیں ہے بلا وجہ کی ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں. اسلام کو پتا ہے کہ جو جذبات بہن کے لیے ہوتے ہیں کزن کے لیے بولو نہیں ہوتے. تبھی تو مسلمانوں میں کزن میرج ہو جاتی ہے آرام سے. ہاں اگر پسند ہی نہیں آ رہی تو پھر تو وہ تو کہیں بھی نہیں ہو. اگر کسی کو کزن پسند آ رہی ہو تو شادی کر لیتا ہے, لیکن بہن سے شادی کا کوئی تصور ہے کسی کو پسند آتی ہے؟ جتنی بھی خوبصورت ہو بہن پہ ایک الگ قسم کی نگاہ پڑتی ہے. وہ کزن میں وہ والے جذبات نہیں ہوتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کزنوں کو بہنوں کی طرح نہ سمجھیں, ان کی کیئر کریں, رشتہ دار ہیں آپ کی. جب آپ نے ان پر احسان کرنا ہے تو ایسے ہی احسان کریں جیسے بہنوں پہ کیا جاتا ہے, لیکن حقیقت چینج نہیں ہو جاتی. اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ کزن بھی کزن سے پردہ کرے گی, بھابھی دیور سے پردہ کرے گی, سالی بہنوئی سے پردہ کرے گی. سمجھتے ہو؟ غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں ہے. بھابیاں بھی ٹھیش بیٹھے ہوں گے ایسے, کوئی گپے مار رہے ہوں گے, یا تو کوئی ایجڈ بھابھی ہو, ذرا عمر اس کی زیادہ ہے, پردے کی عمر سے نکل گئی ہے, تو اس میں تو اتنی گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چہرہ کھول لے وہ. لیکن جو جوان ینگ ہے بالکل, تو یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی. اس لیے ہم مسلمان ہیں, ایک طرف ہو جاؤ. جو کام غیر مسلموں پہ سوٹ کرتے ہیں وہ ان کو کرنے دو, ہم پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو ہم نے تو جوائنٹ فیملی میں الحمدللہ وقت گزارا ہے. ہم 4 بھائی اور 6 بیویاں, یعنی سب ایک ساتھ رہے ہیں, اور ہمارے یہاں سب پردہ ہوتا تھا الحمدللہ. بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی اور وغیرہ وغیرہ. ابھی بھی میرے جو جتنے بھی سسرالز ہیں, ان سسرالز میں زیادہ تر سالیز مجھ سے پردہ کرتی ہیں, زیادہ تر سالیز مجھ سے پردہ کرتی ہیں. اچھی بات ہے, خوشی ہوتی ہے ہمیں. تو ایک پاکیزہ ماحول بنتا ہے یار. تمہارے لیے اللہ نے بیوی بنائی ہے, تم سالی سے فری ہونا ہے تو سالے سے ہو جاؤ فری, اس سے نہیں ہوں گے کبھی بھی. حالانکہ وہ بھی تو وہی رشتہ ہے, تمہاری بیوی کا بھائی ہے, کہتے نہیں ہماری بیوی کی بہن ہے, کتنا قریبی رشتہ ہے. تو بھائی کا قریبی رشتہ نہیں ہے. سالہ آئے گا گھر میں رہنے کے لیے, کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے نا, سالہ پھر آ گیا, ہمارے اپنا ہمارے خرچہ کرائے گا. سالی آئے گی, اور بشرطے کہ خشک سالی نہ ہو. خشک سالی قحط کو بولتے ہیں. ہری بھری سالی ہو تو وہ دیکھو ایسے چہرے پہ رونقیں آ جاتی ہیں اور ایسے جلانیاں آ جاتی ہیں, اور پھر بیگم کہتے ہیں چلیں کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں. بیگم بھی حیران ہوتی ہے, ویسے تو کوئی لے کے نہیں جاتا, سالیوں کے ساتھ لے کے جا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی پاکیزہ ماحول اللہ نے جو بنایا ہے نا, اس کو رہنے دو. سالی کو چاہیے بہنوئی سے پردہ کرے, بھابھی کو چاہیے دیور سے پردہ کرے, کزن کو چاہیے اپنے کزن سے پردہ کرے. تو یہ آپ بہت اچھا کرتے ہو, ایسے مس گیدرنگ میں نہیں جاتے, اس سے آپ میں تقویٰ رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی. نکاح اور ولیمے کی دعوت ایک ہی تقریب میں کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ سنت کے خلاف ہے. ولیمہ ٹوٹلی مرد کرے گا, رخصتی کے بعد کرے گا, اور لڑکی والے ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہ کھلائیں شادی پہ, ان کا خرچہ ہی نہ ہو. نکاح ہو جائے مسجد میں یا کسی بھی کراؤڈ میں, نکاح میں لوگ آئیں اور چلے جائیں. اس کے بعد رخصتی ہوگی, کھانا وانا ہے ہی نہیں, لڑکی والوں پہ کچھ ہے ہی نہیں. گھر کا سارا سامان لڑکے نے لے کے ڈال دیا گھر کے اندر, گھر کو سیٹ کر دیا. دلہن کا جوڑا بھی اس نے پہلے سے ایڈوانس میں خرید کے بھیج دیا. دلہن بیوٹی پارلر جاتی ہے, اس نے پہلے سے ایڈوانس میں پیسے پکڑا دیے کہ بھائی میری دلہن ہے تو میں چاہتا ہوں جب وہ آئے تو تیار ہو کے آئے, ساری خاندان کی خواتین ملیں گی, تو یہ میری دلہن ہے تو خرچہ کس کا ہے؟ میرا خرچہ ہوگا. ہم نے اپنی بھی شادیاں اسی طرح کی ہیں, اپنے بیٹے کی بھی شادی بھی اسی طرح کی ہے. ان کا ہم نے ایک دھیلا نہیں خرچ کروایا. ہم نے کہا بھائی آپ کو ہم ایڈوانس میں دلہن کے جوڑے کے پیسے بھی دے رہے ہیں. عام طور پہ لڑکیاں بیوٹی پارلر سے آج کل تیار ہوتی ہیں, یا گھر میں بیوٹی پارلر والا آ جاتی ہیں, جیسے آپ کو سہولت ہو ایڈوانس میں اس کے بھی آپ کو پیسے دے دیتے ہیں ہم. اور پھر بدماشی کر کے ان کو بولا ہے کہ بارات نہیں ہوگی, بدماشی کر کے بولا ہے کہ بارات وہ بل کرا رہے تھے نہیں ہوگی, تمیز سے مان نہیں رہتے, پھر ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیا تو وہ بارات نہیں کی. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ رخصتی کے لیے 2-4 افراد ہمارے گھر سے گئے تھے, تو اس کے لیے انہوں نے کھانا رکھا ہوا تھا. اب یہ ٹھیک ہے, اب اتنا دور گئے تھے, بھوک بھی لگ رہی تھی, وہ بھی سادہ سا ایک ڈش ایک یا 2 ڈشیں بنوائی ہوئی تھی, یا 3 ہوں گی, ایسا نہ ہو ایک کم کر دوں, بولے ابے کھا لیا, اور پھر بول رہے 2, ہم نے تو پوری 6 ڈشیں بنوائی تھی. مال قورمہ بریانی ٹائپ کی 2-4 چیزیں تھیں, بس وہ جو چند افراد تھے تو وہ آئے. تو اس کے بعد ولیمہ کیا ہے ہم نے, تو لڑکی والوں کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو شلیمے کے نام سے چلایا ہوا ہے نا, ایویں ہی ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب پوری بارات کا کھانا لڑکی پہ ڈال دینے سے بہتر ہے کہ آدھا کھانا ڈال دو. تو اس لیے اس کو میں تھوڑا بہت سپورٹ کر لیتا ہوں کہ اس عذاب سے اچھا ہے جو لڑکی والوں پہ پورا خرچہ ڈالا جاتا ہے. تو شلیمے میں کم از کم اتنا ہوتا ہے
کہ آدھا خرچہ ڈال دیا جاتا ہے. تو چلو جیسے کوئی ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یار فلموں سے تو اچھا ہے نا, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, چرس نہیں پی رہا, حالانکہ چرس بھی پی سکتا تھا وہ, اس کو کہا جائے گا چل بھائی ٹھیک ہے یار چرس نہیں پی رہا. فیملی نے کسی DGI-SPR نے اپنے ذاتی نمبر سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف کلپ گروپوں میں بھیجے ہیں. یہ دعویٰ ہے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب کا جو مولانا کے بھائی ہیں. مفتی صاحب اگر جواب میں جمعیت کی سوشل میڈیا ٹیم کہتی ہے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے. نہیں جی, ہم ایسی باتوں پہ احتجاج میں ملک کی سلامتی کو خطرہ نہیں سمجھتے. مجھے نہیں پتا کہ DGI-SPR نے اپنے ذاتی نمبر سے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. اگر بھیجا ہے تو مولانا فضل الرحمان کو احتجاج کرنے کا پورا حق ہے کہ بھئی آپ کیوں ایک سیاسی تنظیم کے خلاف اپنے پرسنل نمبر سے آپ یہ کیوں کر رہے ہو. تو اس کا ملک کی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی فوجی غلط کام کرے تو اس کو بھی غلط کہا جائے گا, اور کوئی سویلین غلط کرے تو اس کو بھی غلط کہا جائے گا, اس پہ احتجاج بھی کیا جائے گا. ہم فوج کو فیور کرنا اس حد تک کرتے ہیں جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے, بارڈر پہ, لڑائی پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا ایز اے ادارہ پوری فوج کا مورال ہی کوئی ڈاؤن کرنے چلا جائے گا تو بھی غلط ہے, کیونکہ اس سے تو جو فوجی لڑنے والے ہیں ان کو کہاں سے حوصلہ ملے گا. تو ایز اے ادارہ ہم اپنی عسکری جو ادارے ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں, ایئر فورس ہو, نیوی ہو, آرمی ہو, ایز اے ادارہ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں. اور جہاں تک ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ملک میں کسی کو دھماکے نہیں, جو دھماکے کر رہے ہیں انتقام لینے کے لیے اور جو ملک میں قتل و غارت اس کو حرام سمجھتے ہیں, تو پاکستان کو بچانا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے, اولین ذمہ داری ہے. کوئی فوجی غلط کرتا ہے تو اس کو غلط کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مجھے نہیں پتا ایسا ہی ابھی ہے کہ نہیں ہوا, لیکن اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. یعنی جو ISPR نے اگر ایسا کیا تو غلط کیا, اس پہ احتجاج کا حق کو بنتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید مزاحمت. عائشہ کو کون ہے بھائی؟ مفتی صاحب میرے سامنے ایسا کوئی کلپ نہیں آیا. مفتی صاحب صحابہ کرام کی روز بروز بڑھتی ہوئی گستاخی ملک یہ بہت ہو رہا ہے, صحیح بتا دوں. اہل بیت کی محبت کے نام پہ حضرت معاویہ, حضرت ابو سفیان, مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت عثمان, ان سب کو برا بلا کہنے کی روش چل پڑی ہے. اتنا زیادہ احتجاج کرو نا اس پہ, اور قانون سازی کی کوشش کرو. سینٹ سے بل پاس ہوا تھا, اسمبلی میں نہیں آیا, وہ اسمبلی سے پاس نہیں ہو سکا. اس قانون کو پاس کروانے کی کوشش کرو کہ کسی صحابی رسول کی توہین پاکستان میں برداشت نہیں ہوگی. اس پہ آواز اٹھاؤ. مفتی صاحب میرے چاچو امریکہ میں رہتے ہیں, ان کے بچوں کے لیے سیرت پر کوئی کتاب بتا دیں اور مصنف کا نام بھی بتا دیں. اگر کسی کو صحابی خواب میں نظر آئے تو وہ شریعت کیا کہتی ہے. الرحیق المختوم کتاب ہے سیرت پر, بڑی بہترین, مدینہ یونیورسٹی سے ایوارڈ بھی ملا ہے. الرحیق المختوم اہل حدیث عالم کی کتاب ہے, لیکن ہے بڑی شاندار. اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے. اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ کے نام سے, وہ بھی اچھی کتاب ہے. تو لیکن الرحیق المختوم میرا ذاتی رائے میں زیادہ اچھی کتاب ہے, میری ذاتی رائے. تو اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے وہ زیادہ اچھی کتاب ہے. میرا مقصد ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین نہیں ہے بھائی. ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی جیسا ہندوستان میں بہت کم علماء پیدا ہوئے ہیں جن کا ندوۃ العلماء تھا, لیکن کسی ایک عالم کی کتاب میں ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس لیول کا نہ ہو, لیکن اس کی کتاب زیادہ تحقیق کی بنیاد پہ لکھی گئی ہو. تو اس لیے میں الرحیق المختوم کو وہ کہہ رہا ہوں. کسی کو صحابی خواب میں نظر آئے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھی بات ہے, خواب میں صحابی کی زیارت ہوئی ہے, سبحان اللہ, بس اتنا ہی کہتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنت میں جانے کا مدار اس پہ نہیں ہے کہ نبی کی خواب میں زیارت ہوئی ہے یا صحابی کی زیارت ہوئی ہے. جنت نیک اعمال ہوں گے تو پھر بھی جنت میں جاؤ گے, اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو روزانہ فرشتے بھی دیکھتے رہو گے, جہنم میں جاؤ گے. تو اعمال, جنت کا مدار کس پر ہے؟ نیک اعمال پر ہے. اچھے اعمال کو فوکس کرو. بہت لمبا سوال ہے میرے بھائی, تسلی سے بیٹھ کے پڑھوں گا. صاحب مجھے آپ سے پرسنل بات کرنی تھی, لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا, پلیز آپ مجھے 5 منٹ دیں, اللہ آپ کو اس کا اجر. کیمرے کے سامنے آپ کچھ نہیں بولنا, یہ آخر میں لکھا ہے, کیمرے کے سامنے نہ پڑھیں یہ سوال. تو یہ شروع میں لکھنا چاہیے تھا کہ کیمرے کے سامنے نہ پڑھیں. عجیب بات نہیں ہے, اس لیے تو تمہارے کام بگڑ رہے ہیں. خیر آ جائیں بیان کے بعد تھوڑی دیر, جو بھی صاحب ہیں مل لیں. اور کوئی بس آخری سوال لے لیتے ہیں یہاں سے کسی کا, آخری لاسٹ سچی مچی کا لاسٹ سوال. مفتی صاحب پچھلے دنوں نا محمد علی مرزا, ان کا کلپ میری نظر سے گزرا ہے, اس نے بولا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں شراب کی خرید و فروخت ہوتی تھی. کیا وہ ان کی ذاتی ہوتی تھی یا کیا؟ اس بارے بتا دیں ذرا. میں نے پورا بیان کیا ہے کہ چھوڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سیدنا معاویہ صحابی رسول ہیں, حضرت عمر جیسے شخص جو کتنے سخت تھے, ان کا جو اسٹینڈرڈ تھا
کسی کو گورنر بنانے میں وہ کوئی سوچ سکتا ہے کیا اسٹینڈرڈ ہوگا؟ ساری زندگی حضرت معاویہ کو انہوں نے علاقے کی گورنری دی ہے، پھر حضرت عثمان نے دی ہے، اور حضرت علی بھی دینا چاہتے تھے، لے تھوڑی رہتے، وہ تو سیاسی اختلاف ہو گیا ان کے بارے میں۔ یہ کہنا کہ ان کے ماتحتی میں شراب بکتی تھی، یہ تو بیکار کی باتیں ہیں۔ باقی میرے سامنے ایسا کوئی کلپ آیا نہیں ہے، اگر آئے تو اس وہ ریفرنس کیا ہے، اس ریفرنس کو دیکھنے کے بعد علمی جواب جبھی دینا ممکن ہے، لیکن کچھ چیزیں بدیہی طور پہ غلط ہوتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت معاویہ کا شمار پھر ثقہ میں لوگوں میں تھوڑی ہوتا، پھر ان سے حدیثیں نقل کرنا جائز ہوتا۔ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بیان کرنے والا راوی ثقہ ہو۔ کسی بھی شرابی کی حدیث یا کسی بھی جھوٹے کی حدیث یا فاسق کی حدیث کی کتابوں میں لے لی جائے تو وہ ضعیف بن جاتی ہے، جبکہ حضرت معاویہ کی تو حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ابو داؤد میں بھی ہیں، آج تک کسی نے ان کو غیر ثقہ قرار نہیں دیا اہل سنت والجماعت میں۔ امام بخاری بھی لے رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا وہ لے رہے ہوتے ان سے حدیثیں؟ اچھا، جب یہ دلیل ہم دیتے ہیں تو کہتے ہیں ایکچولی وہ محدثین جب کہتے ہیں نا ثقہ قابل اعتماد، تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے مطلب؟ وہ بتا دو اپنی طرف سے۔ جو بات آپ کی مرضی کے خلاف جا رہی ہے آپ ٹرمز ہی چینج کرنا شروع کر دو۔ ثقہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فاسق فاجر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت معاویہ معاذ اللہ اگر فاسق ہوتے تو ان کی حدیثیں بخاری میں نہ ہوتی، تو یا تو آپ امام بخاری کو غلط کہو، امام مسلم کو، محدثین کو غلط کہو۔